بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے صفحہ نمبر 153 سورۃ الاعراف آیا نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمے سے پہلے گزشتہ درس سے جڑتے ہیں۔ گزشتہ درس یہ ہوا تھا کہ نفخ جو پھونکا جانا سور اولا اور ثانیہ، پہلا اور دوسرا، اس میں فرق ہے۔ تو پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سارے فوت ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس میں تفصیل کیا بتایا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر جو موجود ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، روح قبض کرنے کا کام جو ملک الموت ہیں، پرندوں کے لیے الگ ٹیم ہے، انسانوں کے لیے الگ ٹیم ہے، جناتوں کے لیے الگ ٹیم ہے، وہ سب ختم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ من بقیہ، تو آسمانی مخلوقات باقی ہیں، تو کہیں گے کہ انت والملائکہ، تو اور فرشتے۔ تو بولے فرشتوں کی روح قبض کرو، تو وہ سب کی کریں گے، جس نے سور پھونکا اس کی بھی، اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا عزرائیل اور میکائیل، سوائے جبرائیل کے، وہ جرأت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جبرائیل کا ذکر ہمیشہ ملائکہ کے بعد خاص آتا ہے، مختص، سمجھے نا۔ اب سارے ملائکہ، چونکہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، لہذا ان کی موت آسمان پر رہنے کی وجہ سے اللہ کا جب حکم ہوگا تو ہوگی، ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من بقیہ، تو یہ مطلب کون باقی ہے؟ تو بولیں گے انت و جبرائیل۔ دیکھیں تو ٹھیک ہے، ان کی بھی روح قبض کرو۔ پھر پوچھیں گے من بقیہ، تو بولے انت و انا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت، جب عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے کہ مت باذن اللہ، تو جب ایک مخلوق نبی کر سکتے ہیں تو اللہ کا حکم، ختم ہو جائے گی بات۔ اب اس وقت جو سمجھنا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب پر فنا طاری ہونے والا ہے۔ یہ تو آج، جسے ہم کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ قضا کسے کہیں گے؟ وہ ایکسیڈنٹ ہونے کا وقت آیا، اسے قضا کہیں گے نا، یہ آپ جان چکے ہیں۔ تو کل من علیہا فان، لیکن قضا کب؟ پہلا سور پھونکا جانے کے بعد سب فنا ہو گئے نا، سب فرشتے اور ملک الموت بھی۔ تو اب یہ آیت صادق آئی کب؟ نفخ اولا کے بعد، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب کتنے سال کے بعد دوسرا نفخ ہوگا پتہ نہیں، 40 کتنے 40، تو اللہ زندہ کریں گے۔ پہلے کسے؟ سور پھونکنے والے، سور پھونکے گا دوسرا تو سب نکل آئیں گے، سب۔ اب حساب کتاب ہوگا، تو واضح ہوا نا بھائی کلو من علیہ۔ نہیں تو پھر ایسا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر جزا سزا کسے ملے گی؟ تو نفخ اولا کی بات ہو رہی، کلو من علیہا فان۔ تو 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلے سب فنا ہو جائیں گے ترتیب سے، تو وہ آیت یاد آئے گی کل من علیہا فان۔ کون سی ذات بچے گی؟ صرف اللہ کی، جی۔ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب آج شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اے بنی آدم، یعنی آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تم پر لباس۔ تو لباسن، یہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ زبر یعنی 2 زبر، مفعول، لباسن ایک چیز۔ کیوں؟ یواری، چھپائے، سوعت جمع سوآت،
اس سے مراد اگلی پچھلی شرمگاہ ہے. تو دو برائیوں کو چھپائیں. لباس اس لیے اتارا, یہ ایک بات ہوئی. لباس اس لیے اتارا, ہم نے لکھا ہے لباس ستر ہے نا, انسان اپنی ستر چھپائے, واجب. تو اس کی قید لگا دی ناف سے لگے گھٹنے تک, عورت کا پورا جسم, ٹھیک ہے نا. دوسرا وریشا, یعنی انزلنا علیکم لباسن, وہ کیا ریشا. اب ریشا کے لغت میں معنی کیا, ریشا کیا, یہاں ہم مجازی ترجمہ کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں نا مجازی, آج آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوتا ہے مجازی. ریشا کے معنی زینت. تو ہم نے اتارا, دیکھو زبر ہے, ہم نے اتارا لباس, شرمگاہوں کو چھپائیں, اور کیا زینت. تو دو چیزیں ہوئی. آپ نے جو ہے لباس پہنا, جیسے یہاں پہلے شروع میں یمنی پہنتے تھے فوطا, تو یہ گھٹنے تک, گھٹنے سے تھوڑا نیچے, یہ لباس ہوا. لیکن اب آپ اس پہ صدریہ ڈالیں, کوٹ پہنے, سوٹ بوٹ پہنے, امہ ڈالیں, یہ کیا ہو گیا, ریشا, زینت. جنا کیپ پہنے, ترکی کیپ پہنے, جی. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی. ایک تو ستر کا لباس ستر, یہ واجب ہے. اس کے بعد زینت آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے خطبے کے روز امام کا لباس مختلف رہتا ہے نا, مگر اس کی ایک حد ہے, یعنی تکبر نہ کریں. کیونکہ تکبر, آپ نے جو لباس پہنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فحدث یعنی کیا, عملی طور پر آپ کو اللہ نے دیا ہے. تو یہ کیا ہے, کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں, نام نہیں لوں گا, کہ وہ نائٹی کہتے ہیں نا, 100 ثیاباً 9 ملتا ہے یہاں, یہ یہاں تک رہتا ہے. وہ پہن کر 12 بجے اٹھتے ہیں اور سیدھا وضو کر کے جمعہ کے لیے آتے ہیں. تو یہ تو ریشا میں نہیں آیا نا. جمعہ کا لباس مختلف ہونا چاہیے نا. یعنی روزانہ پہنتے ہیں لیبر لوگ, جمعہ کے روز استری ہو, جو بھی مناسب ہو. البتہ تکبر نہ کریں, البتہ بھولے بھالی بھی نہ بنے. یہ آپ آج ایک بات میرے آپ نوٹ کر لیں. ہمارے یہاں جو امام ہے نا مسجد میں, وہ بھولے بھالے بنتے ہیں. خطیب صاحب جمعہ کے روز لال, کیا نام اس کا, شماغ نا جی, شماغ ڈالتے ہیں, اور وہ ایگال ڈالتے ہیں, اونٹ کو باندھنے والی رسی کو باندھتے, خوش ہوتے ہیں جیسے میں عربی ہوں. عربی تمہارا خطبہ انڈین ہے, عربی کون سے ہو, خطبہ کیسے دیتا ہے وہ, یہ الحمدللہ عبادت کرو. اب پلٹنا ہے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, اور پہنے ہوئے ہیں کیا, احمر اور گترا, اور خوش ہیں. عربی نہیں ہو سکتے. ایسی تقلید نہیں کرنا چاہیے. اسے کیا تو سمجھائیں. اب کیسے سمجھائیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری اصلیت واضح ہے, ہم انڈین ہیں لہذا. اور ویسے قانوناً بھی یہاں منع ہے, یہاں بھی پہن رہے ہیں, قانوناً منع ہے یہ چیزیں پہننا. تو یہ لباس سے میں نے کہہ دیا کہ لباس ایسا ہو آپ کی زینت, فخر. اچھا, کوئی کوٹ پتلون پہنتا ہے تو کہتے ہیں حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے, سوٹ بوٹ ہو. امریکہ میں, لندن میں سوٹ بوٹ پہنتے ہیں. اب یہاں جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ ریشا, کیا مطلب ریشا کا. آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, دیکھو آپ پلو لینے جاتے ہیں, کتنے قسم کے پلو ملتے ہیں, اسپینج کے اور کوٹن کے. لیکن آپ پلو بھول جائیں, مخدہ کہیں. کیا کہیں, ایشن تک مخدہ تو بولے گا. ایک ہوتا ہے مخدہ اسپینج, ایک ہوتا ہے کوٹن, اور ایک ہوتا ہے ریش. سنیں, کہے کہ مخدہ ریش بتاؤ, کیا لائے گا, پر بھرے ہوئے. تو ریش کے معنی پر. پر کون سا, وہ یہ نہیں, اس کو تو بازو کہتے ہیں. اس میں جو پر لگے ہوئے آپ نوچ ڈالتے ہیں نا ایک ایک, وہ پر, اس کا نام ہے پر. اس کا نام ہے جناح, اس کے بازو. تو اب اس پر کو یہاں لگایا, ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ زینا. اس کو کہتے ہیں مجازی. نوٹ کر کے لیجیے. مرغی کے پر نکالو, کیسی آتی ہے چمڑی, بدنما. انسان کا چہرہ خوشنما.
تو اس کی اس چمڑی کو چھپانے کے لیے اللہ نے پر دیے، تو پر سے اس کی زینت ہے. تو مجازی معنی ہوئے نا، دیکھیں یہ ہے لغت میں معنی، اصطلاح میں معنی اور مجازی معنی. میں اکثر کہتا ہوں، لیکن جو چیز کہتا ہوں بار بار پھر کبھی سمجھا دیتا ہوں. تو لباس، لباس ستر، اور لباس، لباس زینت. جو آپ کی مرضی، آپ کے یہاں جیسے مناسب ہے، تکبر نہ ہو پہنے، قیمتی ہو پہنے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن بھولے نہ بنے. ہم ہماری اصلیت چھوڑ کے پہنیں گے، ایسا لگتے ہیں سعودی وہ پوچھتا ہے پہن رہا ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں. چلیے صاحب، ہوا ایسا. تو اپنی پہچان کو نہ بھولیں. لیکن اور ایک تیسرا بھی لباس ہے. کون سا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اب یہاں تھوڑا میرے ساتھ میں رہے، آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ کے یہاں ریشہ کے بعد کیا لکھا ہے؟ جن کے پاس مدینہ کی پرنٹ ہے تو صاد لام یا، جن کے پاس مدینہ منورہ کی پرنٹ ہے تو وہاں توئی لکھا ہوگا. کون سا آپ کے پاس قرآن شریف ہے؟ دیکھیں، ہے نا، توئی لکھا ہوا ہوگا. یہاں بہت کچھ گرامر ہے. ہم سوچتے ہیں یہاں صاد لام لکھا ہے، یہاں توئی لکھا ہے. ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے، یاد رکھنا. تو سب سے پہلے اس کا مفہوم، لباس ستر اور ہے، لباس زینت اور ہے، لیکن لباس تقوی خیر. کیوں پتہ ہے؟ آج جمعہ ہے، آپ نے عمہ نہیں پہنا، منی ٹوپی ڈال دی، نکل گئے نماز کو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن تقوی آپ میں نہیں ہے تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے. تقوی توحید کے خلاف اگر آپ ہیں، آپ میں پرہیزگاری نہیں ہے، آپ کا ذہن میں کچھ غلط تصورات ہیں، یہ سب تقوی کے خلاف ہے. تو اس طرح آپ مسجد میں جائیں گے اور ذہن ہمارا پراگندہ ہے اور لباس ہمارا کتنا بھی چمکیلا ہے، نہیں. ذالک لباس التقویٰ ذالک خیر. ہمارے استاد مجھ سے کہتے تھے کہ بھیا استری مت کرو، دل کی استری کرو، مگر وہ غلط طریقہ تھا تو ہم نے کپڑوں کی استری چھوڑ دی. بولے دل کی استری کرو. اب انسان کو اسٹیج پر جانا ہے، خطبہ دینا ہے تو استری کرنا چاہے نا. اب بات لیکن ہے کہ ان کی نصیحت اپنی جگہ، استاد ہیں، ہم اب بھی دعائیں دیتے ہیں. اب سمجھ میں آئے کہ نہیں، زینت بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے ریشہ، مگر ایک تقوی کو بھی سنبھال کے رکھو، ٹھیک ہے. تو یہ تو واضح ہوا، تقوی اصل ہے، پرہیزگاری، خیالات ہمارے صاف ہوں. اب جو میں بتا رہا ہوں وہ میرے ساتھ میں رہیے. دیکھیے جنہوں نے توئی لکھا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، مکس قرات ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے توئی لکھا ہے. توئی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سنیے میرے. یہاں پر یہ کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا ہے نا، مفعول ریشہ. تو یہاں ملا یہ وہ لباس، لباس التقویٰ، پرہیزگاری بھی ہم نے اتاری. حالانکہ پرہیزگاری کہاں اتاری؟ تو پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے قانون اتارا نا. ہاں، تو جہاں کیا ہونا چاہیے؟ لباس التقویٰ. ملے گا آپ کو کہاں؟ ملتا ہے مصحف بروایت ورش نافع. یہ آیت نکالیں تو لباس التقویٰ. لیکن جنہوں نے توئی لکھا ہے وہ یہ قرات ہے. کون سی؟ روایت حفص عن عاصم. تو فرق کیا ہوا؟ واللبا یعنی اب نئے سرے سے بات کر رہے. وہ انزلنا نہیں، انزلنا کا مفعول ریشہ ہو گیا، لباس ہو گیا، ریشہ ہو گیا. اب نئی بات کر رہے ہیں کہ سنو یہ لباس ستر، یہ لباس کیا زینت، مگر سنو تقوی سب میں بہتر ہے. تقوی سے نہیں ہٹنا. تو بھی بات صحیح ہے، مفہوم ایک ہی ہے. آپ لباس پہنو گے، لمبی پینٹ پہنو گے یا تکبرانہ یا چوری کا مال، تو نہیں، تقوی اختیار کرو. تو دونوں قراتیں صحیح ہیں. اس کا نام کیا؟ قراتان سبیتان. اب اتنی محنت نہیں ہو رہی ہے، مکس کر دیے. یہ ہے انہوں نے صاد لام جو علامت لکھے ورشن نافع کی، اور ہمارے یہاں جو توئی لکھے وہ روایت حفص کی. تو یہ مفہوم سمجھ لیں آپ کہ لباس التقویٰ ذالک خیر. ذالک من آیات اللہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، آپ کو توفیق دی، جناکیب خریدیں، ترکی خریدیں یا سوٹ بوٹ خریدیں، جو بھی خریدیں، امہ خریدیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی انعامات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے.
کیوں؟ تاکہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیے نصیحت کے لیے کتنے ذرائع ہیں. صرف لباس پر غور کریں آپ جی تو اس میں بھی نصیحتیں ہیں. تو بہرحال آج میں نے لباس کے تعلق سے بتلایا. آپ لباس پہنیں اور اپنی اصلیت کو نہ بھولیں. اور کیونکہ اس بات کی ظاہری طور پر کوشش کرنا کہ ہم ہندی ہیں اور ہم عربی ہیں یہ بھی تقوی کے خلاف ہے کہ نہیں. اچھا دوسری چیز یہاں کے جو علماء دین ہیں وہ کبھی نہیں مانتے یہ بادشاہت کی علامت ہے سمجھے نا. تو انہی تک محدود رکھیں. تو اس کا خیال رکھیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں. خاص کر آپ نے اپنے یہاں جو آپ کے لواحقین میں سے جو امام مسجد وغیرہ ہیں انہیں بھی سمجھائیں. ہمارا کام تو سمجھانا ہے ایک حقیقت کو. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. ساتھ میں رہیے گا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. کئی چیزیں ہیں. اے بنی آدم تمہیں فتنے میں نہ ڈالے شیطان. شیطان نے فتنے میں ڈالا آدم و حوا علیہ السلام کو. کما اخرج ابویکم جس طریقے سے فتنے میں ڈال کر جھوٹی نصیحتیں دے کر وسوسے کر کے اللہ کی قسم کھا کے ماں باپ کو تمہارے ابویکم نکال دیا جنت میں سے. مطلب اس نے نہیں نکالا. نکلنے کا حکم تو اللہ نے دیا لیکن سبب وہی بنا نا. اس لیے من الجنہ ینزع نزع ینزع اتارا ان سے ان کا لباس. کھا لیا درخت جہاں منع کیا تھا. لیوریہما سوآتہما تاکہ انہیں دکھا ان کی شرمگاہیں. کپڑے اتر گئے نا جنت کے. شرمگاہیں نظر آئیں تو ماحول بدنما ہو گیا نا. کتنے فتنے میں ڈالا شیطان نے. فتنہ جانتے ہیں آپ. جنت کے کپڑے ملنے کے بعد اسی میں اس نے فتنہ ڈال دیا. تو یہ تو پہلے بات سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات اس میں کافی وقت جائے گا. اس شیطان کے بارے میں انہو یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ. اب یہ دوسرا موضوع شروع ہوگا. وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے. پھر تیسری بات ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا شیاطین کو ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا. ٹھیک ہے نا. ابھی میرے ساتھ میں رہیے گا آپ. ابوین کا کیا مطلب؟ کس کا؟ ابوین کا کیا مطلب؟ جی تو نوٹ کر لیں. گزشتہ سبق ہو چکا ہے وہی میں دہرا رہا ہوں لیکن اس میں مزید اضافہ کریں بس. چونکہ میرا کام ہے کہ آپ لوگ بھی کم از کم 15 منٹ کا درس آرام سے دے سکتے ہیں. تو نوٹ کر لیں. بقرہ کی آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں کیا ہے؟ ابویکم. وہاں کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. وہاں پر بھی ترجمہ ماں باپ یہاں پر بھی ترجمہ ماں باپ. نوٹ کر لیے. سورہ نساء آیت نمبر 36 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انعام 151 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ اسراء 23 آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لکھ لیے 4 دفعے. 5ویں دفعے عنکبوت میں جائیے آیت نمبر 8 وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا. اس پر میں بیان کر چکا ہوں. 4 دفعے احسانہ 1 دفعے حسنہ. کیا مطلب؟ یہ بتا چکا ہوں یادہ کر رہا ہوں. جہاں پر احسانہ ہے وہاں والدین مؤمن ہیں مسلمان ہیں. اور جہاں حسنہ ہے
وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو. کون ہے یہ ماں باپ؟ مشرک ہیں. ہمارے حلقے میں 9 مسلم بھی ہیں، وہی پوچھتے تھے کہ میری ماں ہے، وہ ایمان نہیں لائی تو میں کیا کروں. تو ہم نے فقہ کے صفحات نہیں پلٹے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، اچھا سلوک کرو. میں نے کہا تمہاری ماں ہے، گھر میں رہے گی، کھانا ایک پلیٹ میں کھائیں گے، گلاس ایک ہی ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے. اور وہ جو 4 ہیں وہ والدین مومن ہیں، ان کے ساتھ احسان یعنی بہت ہی اچھا سلوک. اور ان کے ساتھ کیسا؟ حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ تو ہو چکا ہے. اب آج دوسرا درس ہے، وہ اس میں آپ ایڈ کر لیں. کیا فرق یہاں کہا جا رہا ہے آدم ہوا کو ابوین، اور یہاں کہا جا رہا ہے والدین، دونوں میں فرق کیا؟ جو براہ راست تمہارے والد ہیں انہیں والدین. دیکھو ماں اور باپ براہ راست ہے نا، آدم اور ہوا ہمارے براہ راست والدین ہیں، ان کے لیے اب فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی آپ اب کہہ سکتے ہیں، آپ کے براہ راست جو والدین ہیں ان کو اب کہہ سکتے ہیں، اب بھی ابوے کہتے ہیں نا، اور والدین، لیکن یہ اختصاص ہے ان کا. اچھا پھر ایک ہے آبا، وہ تو اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو یہ نوٹ کر لیا آپ نے، بہت اچھی بات آپ نے نوٹ کر لیے ہیں کہ والدین اور پھر مشرک. آپ بتائیں. اچھا آپ کسی مفتی سے سوال کریں گے نا تو جواب دے گا، لیکن قرآن کی آیت کوٹ نہیں کرے گا. شوکانی نے یہ کہا، فلاں نووی نے یہ کہا کہ ماں باپ اگر مشرک ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ صفحات تحریریں بڑھ جائیں گے. یہ کس قدر بہترین بات ہے. یہ آیت نمبر کون سی؟ 8 عنکبوت. تو ابوین، اب رہا آبا تو انتظار کیجیے. کما اخرج ابویکم من الجنتی ینزع عنہما لیریہما سواتہما. یہ بات ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. انہو یراکم. دیکھیے میں کہوں گا تو سب لوگ گھبرا جائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ جس مکان میں رہتے ہیں، ہم جس مکان میں رہتے ہیں، قبیلہ ہے جناتوں کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہو ہوا وقبیلہ. قبیلہ کسے کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک ہوتی ہے فیملی جس کو عربی میں کہتے ہیں اسرہ، ٹھیک ہے نا. انا خلقناکم وجعلناکم شعوبا وقبائل. سورہ حجرات آیت نمبر 13. شعوبا وقبائل، یہ قبیلہ. اس سے پہلے خاندان، اس سے پہلے فیملی. بھائی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، فیملی. ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، خاندان ہے نا. اب ایک بیٹے نے شادی کی، دوسرا گھر بنایا، اس کے بیٹے نے شادی کی، تیسرا گھر بنایا، 35 گھر ہو گئے. اسی کیا کہیں گے؟ قبیلہ. کیا کہیں گے؟ قبیلہ. ابھی ہمارے جائے ایک بستی میں ایک ہی سرنیم ہے، سب جگہ شیخ تو شیخ، سب پرکار تو پرکار، سب کہت تو کہت. قبیلہ 35 مکانات ہو گئے نا. مگر جہاں دوسرے آ کے بسے، پرکار آ کے بسے تو مکس ہو گئے قبائل. دیکھو تو ہمارے ایک بستی میں 100 مکان تو 35 پرکار، تو 35 کیا شیخ، 35 سید حیدرآباد سے آئے ہوئے وہ بھی ہیں. تو یہ کیا ہو گئے؟ قبائل. اب حیدرآباد میں کتنے قبائل ہیں جانتے ہیں آپ؟ حیدرآباد شہر میں جائیے، یہ ہو گئے شعب. کہاں کہاں سے آئے ہوں گے، مگر وہ معاشرے میں مل گئے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں سے آئے، مل گئے. سب کی ایک ہی زبان، دکنی زبان، جی دکنی لہجہ. تو شعوب سب سے بڑا. اب یہ میں سب اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قبیلہ ہے جناتوں کا، شیطانوں کا ہمارے ساتھ میں. آپ کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب آتے ہیں قبیلے پر. یہ کون سا قبیلہ؟ پہلے یہاں پر کون رہتے تھے؟ جنات ہی تو رہتے تھے نا.
शैतान का किस्सा आप पढ़ चुके हैं। अब ये कि शैतान का कबीला है जिन्नात का कबीला? शैतान कौन और जिन्नात कौन? कान मिनल जिन फफसक अन रब्बी, जो कोई जिन शरारत करेगा वो शैतान, जो इंसान किसी को तकलीफ देगा वो शैतान। तो वो जो शैतान जिसने मोहलत मांगी थी, यौम युबअसून, यौमल बास, अल्लाह ने उसे वो मोहलत नहीं दी। कब दी? इला यौमिम मालूम, है ना, गुज़िश्ता दर्स में हो चुका है। वो चाहता था कि उस पर मौत तारी न हो। कैसी शरारत उसकी, जबकि अल्लाह का कलमा सख्त हो चुका था, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, लिहाजा उसकी मौत वाक़ई होगी, फिर जिंदा होगा। अब ये शैतान जो है, अब सारे जिन्नात नहीं, जिन्नातों की तो मौत होती है, शादी ब्याह मौत होती रहती है, मगर जिन्नातों की मौत कैसे होती है आप जानते हो, तो अंगार से बने, उनका कोई कब्रिस्तान नहीं, उनके फरिश्ते भी अलग हैं। अब ये जो कबीला है, वो जो शैतान है, उसके औलाद है, उसके चेले हैं, रात को दरबार होता है, पूछते हैं किस तरह गुमराह किया, वो उस कबीले की बात कर रहा हूँ। वो कबीला हमें देखता है। अब ये अच्छा है कि हम नहीं देखते, वरना ना आप किसी मस्जिद में जा सकते थे न किसी मकान में रह सकते थे। हमारे आपके जो मकान हैं वहाँ पर भी हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी तकलीफ होती है। वो तकलीफ कैसे होती है, जैसे कि कोई मकान 3 सालों से फ्लैट्स, यहाँ पर भी हुआ ऐसा, बंद था तो आपने ले लिया, होते हैं ना, किसी की बदकिस्मती को कोई किराएदार रहता ही नहीं, अब उसमें वो जीन रहता है, वो जाएगा नहीं, लेकिन अगर वो अच्छा है तो आपको तकलीफ भी नहीं देगा। तो ऐसे भी किस्से पेश आए हैं। लेकिन कुछ शरारती होते हैं, चूँकि आप मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं होगा, तो तकलीफ होती है ना, तो वो तकलीफ देते हैं। तो उस सूरत में वो आपको मकान छोड़ना पड़ता है। चूँकि आजकल इलाज, मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह कि नजरे बद, जादू और जिन्नात का साया, लोग मारे मारे क्यों फिरते हैं, ये सवाल आता है। इलाज क्यों नहीं होता? पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे इल्म में कोई ऐसा नहीं जो जादू का और जिन्नात के साए का इलाज करे। बहुत यानी पापड़ बेलने पड़ते हैं, समझे ना। यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत मशहूर हैं, जिद्दा में है, मदीना में है, लेकिन वो यूँ नहीं कहते कि जिन्नात हमारे ताबे हैं, नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे ताबे मुवक्किल हैं। झूठ, गुफ्तार के गाजी, कलाम में लफ्फाजी, अमल से कोरे और खाली। आपके पास से 15,000 रुपये लेते हैं, अगर आपके जिन्नात ताबे हैं तो ये 15,000 किसके ले रहे हैं? उससे को भाई मच्छी मार के ले आओ बड़ी, हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है जिन्नात उनके ताबे नहीं, शागिर्द हैं। जैसे अहमद बिन हम्बल के जिन्नात शागिर्द थे ना जी, तो शागिर्द आदमी उस्ताद की कितनी कदर करता है, आप देखें। तो ये सुन लीजिएगा, ऐसा मुहक्किक बनना कि जिन्नात आपके शागिर्द बने कोई आसान बात नहीं है। यहाँ भी मदारिस में पढ़ते हैं, मगर उस्तादों को पता नहीं, क्योंकि इतने कामिल नहीं रहते। तो बहरहाल नज़र के ताल्लुक़ से मैं बताऊँ, नज़र जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नज़र का वाक़या पेश आया था। क्या सहल बिन हनीफ नहा रहे थे, पहले तो ये बाथरूम वगैरह नहीं थे ना, तो एक साहबी वहाँ, एक शख्स वहाँ से गुजरे, वही साहबी, तो बोले वो उनको जिसमें पसंद आया, इंसान की बॉडी और वो खूबसूरती, बस मुँह से निकाला और ये इधर गिर गए। खलास, लोग पकड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, तो बतलाया गया, तो बोले फिर क्या ऐसा ऐसा हुआ, तो उस शख्स को लाया गया, उसको गुस्ल दे के उनके ऊपर डाल दिया गया, सबसे बेहतरीन इलाज। मगर आजकल ये इलाज नामुमकिन है। अगर किसी की नज़र लगी, आप उसे कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, तो फिर वो फलक नास पढ़ते रहे, बस, और कोई इलाज नहीं। और मशहूर होते हैं, जिसकी नज़र लगती है ना, पता रहता है किसकी नज़र लगी। एक शख्स ने दूध वाली भैंस देखी, दूसरे दिन दूध बंद, तो उस बस्ती वालों को मालूम है, तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। एक बच्चा आपके यहाँ खाने में, एक शख्स खाने में आया, उसका बच्चा नहीं खाता है, हमने देखा ऐसा, दोनों 4-4 साल के हैं, ये खाने में 10 की स्पीड, वो खाने में 80 की स्पीड। अब उसकी अरे खा रहा है, नज़र लग गई। अब आप उसके पास जाएंगे, भाई वुजू करके पानी दो, तो नहीं देगा ना,
تو اگر کسی کو آپ دیکھیں اچھا کھا رہا ہے تو کیا کہیں؟ بارک اللہ، ایسا کہیں تو نظر نہیں لگے گی. اس کا خیال رکھیں. کبھی بھی کسی کو دیکھا تو بارک اللہ. اور اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملی تو ماشاء اللہ. یہ تو آسان ہے، لیکن خیال رکھیں اپنی نظر ہر ایک کی نظر نہیں لگتی، یاد رکھنا. اب یہ نظر ہے کیا اصل میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر قبر تک پہنچا دیتی تھی. اب یہ کیا اس میں حکمت ہے؟ نظر کتنی تیز ہے، تیز ہے، اتنی تیز ہے کہ دیکھتی وہ ہتھیار ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد ہے جادو. میں نے کہا تھا نا کہ بتاؤں گا آپ کو مختصر سا، تو بتاتا ہوں. جادو اور جنات کا سایہ ایک ہی چیز ہے. بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جادو یہاں بٹن دباؤ تو وہاں جادو، ایسا کچھ نہیں. جادو کوئی مستقل عمل نہیں ہے. جادو اور جنات ایک ہی ہے. وہ شخص جنات کا شاگرد بنتا ہے، جنات اس کا نہیں. جنات کو جو چاہے وہ پورا کرتا ہے. جنات کو گندگی کھلانا تو گندگی کھاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو پریشان کر تو ہو جاتا ہے. اس کا نام کیا؟ جادو. سمجھے؟ اور جنات براہ راست کسی پر سوار ہو گیا، اس کا نام ہے جنات کا سایہ. دونوں میں ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. اچھا آج کل جو بتاتے ہیں نا، اس کا نام میرے خیال سے وہ ٹریک نا، ٹریک ہاتھ چلا کی اردو میں کہیں گے. یہ کوئی جادو ویدو نہیں ہے. بچی کو بٹھا دیتے ہیں، پھر آرے سے چیر دیتے ہیں تو وہ سائٹ میں چھپ جاتی ہے وہ بچی، پھر کھول دیتے ہیں لڑکی باہر نکلتی ہے. مگر دیکھنے والے کیا بھی کہو، خون کا قطرہ تو گرا ہی نہیں، پھر آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ بھائی جس وقت اسے کاٹا اور پھر علیحدہ کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ خون کا قطرہ گر رہا ہے، تو اس کا مطلب کاٹا ہی نہیں. مگر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کا نام ہے جادو. یعنی آپ کی نگاہ کو مسحور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے کوئی ایک پھٹکا لگائے راستے میں آپ کو تو عقل 3 منٹ کے لیے غائب ہو جاتی ہے. تو یہ جادو ایدو کوئی چیز نہیں. جادو یہ ہے کوئی چیز، مطلب میں نفی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جادو کا ذکر ہے. سحروا اعینہم، موسیٰ علیہ السلام اور جو قصہ پیش آیا. لیکن جادو یعنی کیا؟ وہ جناتوں سے کرواتے ہیں. وہ جنات وہ رسی کا سانپ بنا دیا، اس کا نام ہے جادو. یعنی عین جادو کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نوٹ کر لینا. ایک تفسیر بہت مشہور ہے، جانتے ہیں؟ تدبر قرآن. ہم لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں، اردو تفسیریں پڑھ پڑھ کے بڑے عالم بن جاتے ہیں. اور جب کہ میں کہتا ہوں بھائی اردو تفسیر میں کافی خامیاں ہیں. کیا لکھا انہوں نے پتہ ہے؟ سورہ ناس کی تفسیر میں جائیں گے، بولے اللہ کے رسول پر جادو ہوا ہی نہیں. آپ ساری تفسیریں لیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی تفسیر لیں سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک. تو کیا بات ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ عقلی گھوڑے دوڑائے. عقلی گھوڑے مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم کو الزام لگاتے ہیں کہ تم پر جادو ہوئی ہے. اب اگر آپ پر جادو ہوئی ہے تو بات ثابت ہو گئی مشرکین مکہ کی. یہ عقلی گھوڑے دوڑائے، اس لیے انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. کس نے؟ صاحب تدبر قرآن. حقیقت کیا ہے جانتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی جادو کرتا ہے، اس پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو بتلا دیا گیا کہ تمہارے رسول جادوگر نہیں ہے اور نہ جادو زدہ ہیں، ان پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے. یہ کہنا چاہے تھا تو وہ الٹا کہہ گئے. تو اس کا خیال رکھنا. میں تو ایک تفسیر کے بارے میں بتلا دیا. تفسیر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جو اچھی باتیں وہ لے لیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبیلہ آپ کو دیکھتا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کرتا. آپ اگر کچھ غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ غلط حرکت آپ کے ساتھ نہیں کرتا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بچیں گے کیسے. دیکھیے ہمارے خاص کر بستی کی جو خواتین ہیں نا، کچن کا پانی، مچھلی وغیرہ کا کچرا اٹھا کر پھینک دیتی ہیں. پھر جنات کا سایہ ہوتا ہے. کیوں؟ تو وہ اطراف میں ہوا وہ قبیل ہو، اطراف میں آپ کی فیملی ہے. اس کی قبیلہ، فیملی نہیں. کتنے مکانات ہیں ان کے. قبیلہ یعنی فیملی کہنا تو غلط ہوا نا. اب اگر اس پر پانی گر گیا وہ سوار ہو جاتا ہے. تو جنات کا سایہ اس طرح، اور جادو میں جنات آتا ہے وہ اس طرح. واضح ہو گیا نا.
اب آپ بتاؤ کیا کرو گے؟ جنات نماز پڑھتا ہے، آپ سورہ جن پڑھو گے تو وہ بھی پڑھنا جانتا ہے، پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، اس کو غصہ آیا، سوار ہو گیا، تو عالم صاحب کیا کریں گے؟ اس کو عالم نہیں کہنا، عامل، وہ جو جنات کا عمل کرتا ہے نا وہ عامل، سمجھے نا؟ تو خیال رکھیں، باہر استنجا کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کے بیٹھے، وہ راستہ چھوڑ دے گا۔ اب اگر وہ بسم اللہ کہہ کے پانی پھینک رہی ہے نا تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی ہے، بھائی سانپ آیا تو فوراً نہ مارے، اس کو اجازت دیں، کیونکہ سانپ بھی آ کے جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تفصیل سے قصہ ہے لیکن میں وقت بچا کر، تو اتنا خیال رکھیں۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں تہجد کی اذان ہوتی ہے لیکن کوئی مسجد میں جاتا ہے؟ کیوں؟ کوئی مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ ہم اور آپ بوڑھے ہوں گے تو مسجد میں جائیں گے تہجد پڑھیں گے؟ لوگ سوچتے ہیں یار گھر میں شور ہے مسجد میں جاؤ، کبھی ایسا نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنات رہتے ہیں۔ یہاں وہ مؤذن اذان دیتے تھے، اب نہیں ہوتی شاید تہجد کی اذان، یا ہوتی ہوگی کہیں کہیں، اور روم پر چلے آتے تھے۔ ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، یعنی ایسی کتابی نہیں، جیسے کہ وہ جو قصے آتے ہیں نا، الف لیلہ اور الف لیلہ، وہ ایسے قصے نہیں ہیں۔ 5 سال 6 سال میں امامت کیا ہوں، اور 5-6 مسجد میں گھر چھوڑ کے اسکول تھی، پھر بورڈنگ ہو گئی۔ بورڈنگ میں رہنے لگے باہر سے آنے والے بچے، تو بورڈنگ تو بند ہوتی ہے نا دیہات میں 11 بجے۔ وہ شخص آیا تو دروازہ بند تھا، اب کہاں جائے؟ تو مسجد میں گھس گیا۔ اب مسجد میں گھسنے کے بعد ضمیر گوارا کرتا ہے یار وضو کر لو، نماز پڑھو، تو تاکہ تھوڑا ڈر نکل جائے تو میں یہاں نماز پڑھنے لگے، بولا ضالین، پیچھے سے آواز آئی آمین۔ اب کیا ہوا؟ مسجد میں گئے نماز پڑھنے، جناتوں نے ان کی جماعت، اب یہ گھبرایا، کھڑکی سے کود کے رفو چکر ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیں، آپ جائیں گے مسجد میں رات میں، وہاں نل کی ٹوٹی کھلی ہوگی، آپ بند کر دیں گے تو کیا ملے گا پتہ ہے؟ چانٹا ملے گا۔ ہاں، تو یہ حرکت نہ کریں، مسجد بند ہوئی ختم۔ تو بہرحال یہ جنات، یہ جادو اور یہ نظر بد، یہ حقیقت ہے، آپ اس سے بچتے رہیں۔ آپ کے اگر مکان میں ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور اگر وہ شرپسند ہیں تو پھر آپ کو وہ مکان چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہاں کے لیے بہت معتبر آدمی یہاں ہیں، اس طرف اپنے یہاں کوئی ہے تو بتائیں مجھے، اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے نجات شاگرد ہوں۔ اب ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شیطان دوست کس کے ہوتے ہیں؟ جو یقین نہیں کرتے، اور یہ یقین نہیں کرتے، میں آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ پیسہ اینٹتے ہیں۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان سے کام لیتے تھے۔ اچھا یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آیت ہے، یہ ہے آیت نمبر حجرات 49۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے ایسی سلطنت مانگی جو میرے بعد کسی کو نہ ہو، تو اللہ نے دے دی۔ جنات غواسین و بنات ہے نا جی، عفریت جانتے ہیں نا، قال عفریت من الجن۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے اس نے حملہ کرنا چاہا، حملہ کیا نہیں کہہ رہا ہوں، حملہ کرنا چاہا، آپ نے اسے گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ اس کا لعاب کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ فرماتے کہ میں چاہتا تو باندھتا اور صبح بچے اس سے کھیلتے، مگر مجھے یہ آیت یاد آئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد، تو میں نے چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کون ہے رسول اللہ سے بڑھ کر جو کہتا ہے کہ جنات میرے تابع ہیں؟ یاد رکھنا، کسی کے جنات تابع نہیں۔ شاگرد ہو سکتے ہیں، شاگرد تو پڑھتے ہیں، اس میں کیا بات ہے۔ تو اتنا کافی ہے آج کے اس قبیلے کے تعلق سے۔ یہ جو یقین نہیں کرتے ان کے دوست ہیں، مشرکین کے، غلط کام کرنے والوں کے۔ باقی جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باغیچے میں تلاوت سن کر خود ہی ایمان لائے، بولے یہ تو ہم نے پہلے ہی سنا ہے، ہاں، اور پھر بستی میں جا کر بتائے، بولے جو موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے ویسی ایک شخص آیا وہ پڑھ رہا ہے۔ تو جنات جنات ہیں، شیطان شیطان ہے۔ اب سنیے مزید، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، لا یأمر بالفحشاء، یہ نہ کہ یا لا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ جب وہ فعلو جمع ہے شیطان کے دوست فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اس فحش کام پر ہمارے آبا کو۔ اب نہ والد ہے نہ ابوین ہے، کیا لفظ آیا؟ آبا، ہمارے باپ داداؤں کو، یہ ترجمہ بھی کیا ہے، یا ہمارے بزرگوں کو۔ ہمارے یہاں تعزیہ چل رہا ہے، کیوں؟ ہم نے بڑوں کو دیکھا تو تعزیہ نکل رہی ہے، قبروں پہ شیرنی ہو رہی ہے، عرس ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہ آبا، بزرگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں دو چیزیں ہیں، وجدنا علیہا آبان واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو دو باتیں ہو گئی اس آیت کو سمجھنے کے لیے، توجہ دیں۔ ہمارے بزرگوں کو پایا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ کہتے ہیں آبا و اجداد۔ تو باپ دادا کریں، ابھی وہ بتاؤں گا، پہلے بات ہو جائے کہ کیا فرق ہے۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، دو باتوں کا نہیں جواب دے رہے ہیں، یہ نقطہ اصل میں سمجھنا ہے۔ دو باتیں کی نا انہوں نے، جواب ایک بات کا دے رہے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں کرتے، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ پہلی بات انہوں نے صحیح کہی تھی، بھائی ہمارے یہاں تعزیہ ہو رہا ہے، کیوں؟ باپ داداؤں کو دیکھ کر ہو رہا ہے، تو بات تو صحیح کہی نا انہوں نے۔ تو جو صحیح بات کی اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور جو غلط بات کی کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتے۔ دیکھیں یہ نقطہ ہے اس میں۔ تو تم بات کرتے ہو اللہ کے خلاف جس کو تم نہیں جانتے، بہت بری بات ہے، سمجھے نا۔ اچھا، اب یہاں کئی چیزیں سمجھنا، یہ تو اس آیت کا مفہوم ہوا، لیکن کئی چیزیں سمجھنا ہے۔ دیکھو، ابوین یعنی ماں باپ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا، براہ راست نہیں، والدین یعنی براہ راست، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ فحش سمجھنا ہے اور وجد سمجھ۔ فحش کسے کہیں گے؟ اچھا، نیچے چونکہ الفحشاء آ رہا ہے، ہر وہ برا کام جو ناپسند وہ فحش ہے، سمجھے نا۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ فحش جو ہے نا، زنا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ زنا کے لیے فحش استعمال ہوا ہے، جی۔ اب میں آپ کو ایک آیت سناؤں، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اے نبی کی عورتیں، تم میں سے کوئی فاحشۃ، دیکھو فاحش کا لفظ ہے، تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے نا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی، جی۔ یہ نوٹ کر لیں کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن فاحشہ نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، یہ نبی کا اکرام ہے۔ اچھا، اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، اب لوگ سوچتے ہیں نبی کی بیوی کافرہ کیسی؟ ارے بھائی سیرت نبی پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہیں گے بیٹیاں کہاں دی گئی تھی؟ ابو جہل کے بیٹے کو دی گئی تھی نا، تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ بھائی لوط علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ اب یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ نقطہ یاد کریں، کئی ایسے انبیاء ہیں کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتے لیکن فاحشہ الفاحشہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں نبی کی بیویوں کو فاحشتاً کہا گیا ہے، ایسا کیوں؟ یہ قصہ آپ دیکھیں گے نا، یہ سورہ احزاب کا ہے، جب ناراض ہوئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر کی بھی بیٹی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ نبی کی بیگمات سنو،
ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسے حرکت کی تو چونکہ تم نبی کی بیگمات ہو اس لیے عذاب کیسا دوہرا. تو نبی کی مخالفت کر کے اس کے خلاف مشورہ کرنا یہ بھی فحش سے کم نہیں، یہ کہا جا رہا ہے. باقی وہ فحش نہیں، یہ یاد رکھنا. ناپسندیدہ کام کو فحش کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فاحشہ زنا، مگر نبی کی بیویاں نبی کے خلاف جو بات کریں گے اس فحش سے بھی زیادہ، اس لیے فحش کہا گیا ہے. تو یہ فحش کے معنی یاد رکھیں، فاحشہ. جی تو یہ ہے حکمتیں ہم جو پڑھتے ہیں درس. تو سنیے گا، فاحشتن قالوا وجدنا علیہا آباءنا. اب وہ جو بھی برا کام کرتے ہیں، شرک، شیرنی، اچھا وہ نہیں، اپنے بھائیوں کو بھی شامل کریں. یہ کیا بات ہے کہ بھائی یہود کریں تو مشرک، مکہ کے مشرک کریں تو مشرک، اور ہمارے مسلمان بھائی کریں تو جو تازیہ نکالتے ہیں فحش، فحش ہے نا. شیرنی کرتے ہیں شیخ جیلانی کی فحش. اچھا یہ کہتے کیا ہے؟ ہم نے خود ایک صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ اب ختم کرو. تو بولے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں مسلمان تعزیہ. تو اب یہاں پر آبا یعنی کیا؟ بزرگ ہے نا، بزرگ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کہا گیا کہ وجدنا علیہ آباءنا. کیا کہا گیا؟ کیا مطلب وجدنا؟ پایا. چلو ٹھیک ہے، اب آپ اس پر قائم رہیں گے. اب آپ کو لے چلتا ہوں سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں آپ کو لے چلوں. سورہ یوسف میں ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. یاد ہے آپ کو یہ آیت؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. سورہ یوسف نکالیں آپ آیت، یا آپ کو یاد ہوگی سورہ یوسف کی آیت. زلیخا اور کون؟ یوسف بھاگے. دروازے کے پاس کس کو پایا؟ الفیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ وجدنا. تو وجد اور الفیا میں فرق کیا؟ ابھی آپ ذرا غور کریں، بتا سکتے ہیں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ ایک جگہ کہا جا رہا ہے الفیا، ایک جگہ کہا رہا ہے وجدا. ہاں تو سورہ یوسف میں جب آپ پڑھیں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ وَأَلْفَيَهَا، جب بھاگے دروازہ کھول رہے ہیں تو عزیز مصر کو پایا. حقیقت میں پایا، حقیقت میں پایا سامنے. یہ کہہ رہے ہیں وجدنا آباءنا، بزرگ وہاں ہے نہیں ہے. تو کتنا فرق ہوا؟ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا کیسا؟ بھائی ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا، باپ دادا سے مراد وہ جو براہ راست نہیں، وہ تو ہے پالا انہوں نے، لیکن ہمارے یہاں جو عیب چل رہا ہے شیخ جیلانی کا، مقبرے کا، ہم نے دیکھا، پایا نہیں. تو وجدنا میں ضروری نہیں پایا جانا، الفیا میں پایا جانا ضروری ہے. تو میں ایک چیز کو 3 دفعے بتا سکتا ہوں تاکہ جی جی جی. اچھا اب وجدنا کبھی پائے جانے پر بھی ہوتا ہے. زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، وہ وجد عندہا رزقا، رزق کو پایا. لیکن تخصص اس کا کیا ہے؟ پایا جانا ضروری نہیں. تو یہ چیز میں نے آپ کو بتایا. وجدنا میں فرق نوٹ کر لیں، اور کس میں؟ فاحشہ میں. چونکہ فاحشہ میں بہت احتیاط برتنا ہے، چونکہ بیگمات زوجات النبی کو کہا جا رہا ہے. یہ ضرور یاد رکھیں، کبھی نہیں بھولنا. پھر جب پہنچیں گے تو بتائیں گے. ہم ہر چیز کو 3 دفعے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ امرنا بہذا، یہ تو آپ جان چکے نا اس نقطے کو اس آیت کے، کہ وہ تو انہوں نے سچ کہا، اور جو جھوٹ کہا اللہ تعالیٰ کبھی فحش کاموں کا حکم نہیں کرتا. تم جو ہے بہتان مانتے ہو. اب سنیے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. کہہ دو آپ رسول، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے قسط کا، عدل و انصاف. یہ بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، میزان اور قسط، لیکن یہاں پر وہ بیان نہیں ہو رہا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ہے نا، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وہ میزان کے ساتھ ہوا ہے.
تو میزان کا مطلب یہ کہ وزن، اور قسط کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو کوشش کریں گے، یعنی آپ پیمانہ صحیح لائیں، آپ میٹر آپ کا صحیح رکھیں، آپ کھینچے نہیں. تو قسط یعنی آپ کا دلی کیفیت، دلی مزاج. اور عدل یعنی جو آپ عملی طور پر کر رہے ہیں. مگر یہ آج وہ چیز نہیں بیان کی جا رہی ہے، اس لیے مجھے یاد کرنا پڑا. کہہ دو کہ میرے رب حکم نے مجھے حکم دیا ہے عدل و انصاف کا. کون سا عدل و انصاف؟ جو ابھی بیان ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، جی یعنی توحید. اللہ نے جب پیدا کیا، اللہ نے جب کپڑے اتارے، سب کچھ نازل کیا، تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں توحید پرست دوں. دیکھو آگے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. لہذا اس کا تعلق وہ وزن سے نہیں ہے، بلکہ کس سے ہے؟ توحید، کلمات توحید، کہ آپ توحید سے نہ ہٹیں. مجھے اس کا حکم دیا ہے میرے رب نے. لہذا اس توحید کو اب پھر حکم ہو رہا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو، کل مسجد. تو توحید کو تمہارے مستحکم کرنا ہے. اللہ جو حکم دے گا ویسا کرو. اپنا رخ نماز کے وقت قبلے کی طرف کرو. ہو گیا مطابقت. ورنہ پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ ترتیب کیسے. اچھا، مسجد یعنی کیا؟ سجدے کرنے کی جگہ. تو مسجد سے مطلب تمہاری عبادت کا وقت. نماز ہم پڑھتے ہیں تو کہاں رخ؟ قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. جی. اور اسے پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، جیسے کہ دین حنیف، ابراہیم کا دین. کیونکہ جب اللہ کو پکاریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دین اس کا نام نہیں. توحید ہے نا، وحد. توحید کے معنی ایک، لا الہ ایک. اب شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن کہ شیطان نے گمراہ کر دیا. دیکھیے ہمارے یہاں بڑے بڑے ٹاپ کے علماء ہیں، مگر حقیقت شناس نہیں، کوتاہی ہے. وہ اس چیز کو نہیں جانتے. اب ہم پریشان ہیں، کیا جائے، یعنی کیسے سمجھایا جائے. اطمینان سے دیکھیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک معمولی بات کے لیے اس دعا کو شرک کا رخ دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما. میں نے دیکھا ہے آدھا گھنٹے سے کم دعا نہیں ہوتی، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ایسی دعا مانگی جاتی ہے. مگر آخر میں جیسے ہمارے کہتے ہیں نا، وہ آپ نے کھانا کھلایا تو ہاتھ بھی دھلاؤ نا، اور پھر ٹیشو بھی دے دو، ورنہ تو ناقص ہوا نا کھانا کھلانا. تو وہ ٹیشو دے دیتے ہیں. آخر میں 3 دفعے رسول کے واسطے سے دعا قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کم تھے، استغفر اللہ. ہاں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. بار بار مخلصین لہ الدین کا کیا مطلب؟ ہم تو کہتے ہیں شیعہ لوگ اس کا کیا ترجمہ کریں گے، مکتبی بریلی والے اس کا کیا ترجمہ کریں گے، ہمارے لوگ کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر ہم اپنے لوگوں کو بھولتے ہیں. ہمیں اپنے میدان میں محنت کرنی ہے. مخلصین لہ الدین، خالص، کما بدأکم تعودون. بدا یبدو. اب اس سے مراد کیا؟ یہ مراد نہیں جیسے تم ننگے پیدا ہوئے ویسے تم ننگے اٹھو گے، نہیں، وہ مرحلہ اور ہے. جس طرح سے ہم معدوم تھے، اللہ نے پیدا کیا، سب فنا ہو جائیں گے. یوم وقت معلوم، سور پھونکا جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے. تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جیسے پہلے زندہ ہوئے تو اب دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ اس کا مراد ہے. فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. فریقا ہدا، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایک جماعت کے ان پر گمراہی ثابت ہوئی. دو چیزیں ہوئی نا. ہاں، اب جن پر گمراہی ثابت ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک فریق کو ہدایت. ہدا کا فاعل کون؟ اللہ. یہ اہتدی نہیں ہے کہ ایک فریق نے ہدایت حاصل کی، نہیں ہے. ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی، دوسرے فریق کو اللہ کیا ہے؟ دوسرے فریق ان پر گمراہی ثابت ہوئی. حق علیہم الضلالہ. وجہ کیا؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر. ایک چیز.
پھر گھمنڈ میں ہے کہ وہ راہ یاب ہے. اس کی میں نے مثال دیا. ہمارے یہاں جو شرک کرتے ہیں نا وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم راہ حق پر ہیں, قبروں پر چادر چڑھانا ہم حق پر ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اب میں وہ کلپ اس لیے نہیں آپ کو بھیجتا ہوں کہ وہ ان کے جو عوام ہیں نا وہ واہ واہ کی صدائیں لگاتے ہیں. اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ مسکینوں کو چادریں دے دو, کتنی چادریں چڑھتی ہیں ہے نا, تو وہ بیچارے سردی سے حفاظت کریں گے. وہ کیا مثال دیتے ہیں جانتے ہو؟ کتنی مسجدیں ہیں کسی پر چادر چڑھتی ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, چادر چڑھتی ہے. تو قبرستان میں کتنے مردے ہیں. تو ولی جو ہے وہ قبر بالکل امتیاز ہونا چاہے کہ تم ولی ہو, چڑھاؤ چادر. تو کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. کیا مثال دے رہے ہیں, ہاں کیا مثال دے رہے ہیں. ماشاء اللہ کیا خدمت ہو رہی ہے. ارے قرآن شریف 100 کتابیں ہیں. قرآن شریف اکثر پہلے وہ اس میں رہتا تھا, کیا جزدان کہتے تھے, جزدان ہے نا, ہاں جزدان کہتے تھے. جاؤ لے کر آؤ قرآن شریف, تو سیدھا اٹھا کر لاؤ گے. تو ساری کتابوں سے ممتاز ہے. ہاں تو غلاف چڑھاؤ, وہ کہتے ہیں کون؟ علامہ. ان کے زوم کے مطابق علامہ. اصل بات کیا ہے, آپ سورہ یوسف میں جائیے گا, نہیں سورہ یوسف میں نہیں, اپنا سورہ صف. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. ارے بھائی کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اللہ اللہ. جب وہ ٹیڑے ہو گئے ان کے دل, مطلب کیا, حق لے نہیں سکے, حق بات سے منہ موڑ لیا. جیسے شیطان نے اللہ کے حکم سے انحراف کر لیا نا, فسق عن امر ربی. تو جب کوئی حق سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس پر گمراہی ثابت ہوتی ہے, جسے کہا جا رہا ہے یہدی بھی من یشاء ویضل بھی من یشاء. باقی اللہ نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف سے اور نہ گمراہ کرتے ہیں, بلکہ حقیقت کیا ہے, جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسے توفیق دیتے ہیں تو ہدایت قبول کرتا ہے. اور جو اپنے آپ حق کو لینے سے منہ موڑ لیتا ہے, پھیر لیتا ہے, ضد کرتا ہے, جیسے ازاغ اللہ قلوبہم, تو انہیں گمراہی کی طرف مائل کر دیتا ہے. تو یہ ہے, شیطانوں کو انہوں نے دوست بنایا. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت جو ہمارے یہاں گمراہ ہیں وہ شیطانوں کے زیر اثر ہیں. بات چل رہی تھی ہماری عامل کی, ہے نا, تو یاد رکھیے گا یہ صفحہ ہمارا ختم ہو رہا ہے, آئندہ اب اسی تعلق سے صفحہ دوسرا شروع ہوگا. تو اس وقت جو ہم نے آپ کو بتایا, پہلے لغت کو یاد رکھیے, لغت بہت اہم ہے, سمجھے نا. اور قرات تو خیر, قرات سبیہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. اب جیسے آپ, میں نے بتایا نا, لباس التقویٰ لباس التقویٰ, فرق ہے نا. مگر یہ کہ اتنی محنت تو میں آپ کو نہیں کرنے کہوں گا, لیکن یہ تو الفاظ تو یاد رہیں گے نا. دیکھیے یہ جو باتیں بتلایا نا میں نے, جیب میں ہے آپ کے, نکالنا ہے. آپ غور کریں گے نا اس آیت پر, الف علیہ سیدہ لد الباب, آپ غور کریں گے تو جیب میں ہے. بس استاد کہتا ہے کہ جیب میں سے نکالو. کوئی ہم نے نئی بات بتائی؟ کچھ بھی نہیں بتایا, وہ سامنے موجود تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دستور رکھا ہے, جبرائیل امین کو بھیجا رسول کو سکھانے, ہے نا. تو یہ استاد کی ضرورت بس, اور تو آج اتنا ہی, اسی پر کفایت کرتے ہیں. آئندہ پھر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, جنہیں سوال کرنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. جی کیا علم نہیں تھا؟ اچھا ہاں, علم نہیں تھا. ہاں, جادو میں اور نظر میں ابھی فرق ہے. ابھی ہاں, نظر میں اور جادو میں فرق ہے. پہلے جو ہے نا جادو کرتے تھے, ابھی نظر زیادہ ہو گئی. ہاں, نظر زیادہ ہو گئی, نظر زیادہ ہو گئی, بالکل صحیح ہے. نظر میں کیا ہے, دیکھیے آپ نے تکملہ کر دیا. نظر میں دو پہلو ہیں, ایک میں حسن اور خوبصورت اور فائدہ ہے. جیسے کہ آپ آئے جدہ میں اور مناظر دیکھے تو ماشاء اللہ کیا طریقہ ہے ان کا نماز پڑھنے کا, ادا ہے نا. تو یہ
اللہ تعالیٰ یہ سیرو فی الارض ولیعلیہا، گھومو پھرو. اور ایک نظر نقصان دہ ہے. نقصان دہ کیسی؟ جیسے کہ آپ نے حسین منظر دیکھا، عریانیت دیکھی تو آپ اس کے تلذذ میں گم ہو گئے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. مگر ایک تیسری نظر اس سے بھی خطرناک ہے، دوسرے کو نظر لگ گئی، اس کو آپ نے مار دیا. یہ بات ہوئی تھی آج. کس کی؟ کسی بچے پر نظر لگ رہی، وہ کھا رہا ہے، اس نے کھانا بند کر دیا. یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ تیسری نظر جو ہے نا وہ خطرناک ہے. بھائی آپ خود گمراہ ہو رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں. تو نظر کے 3 پہلو ہم نے بتلا دیے، سمجھے نا. اچھا اب آپ کہیے نا کبھی بھی اچھی چیز دیکھیں تو بارک اللہ کہیں، کیونکہ کس کی نظر بری ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. اللہ کے رسول کو حکم دے چکے ہیں. اب وہ عمل تو بہت مشکل ہے وضو کرنا، اور جادو اور چیز ہے، سمجھے نا. جادو واقع کرتے ہیں تو پہلے جو نا ہوتا پتا نہیں مل جائے، ایسا یقین نہیں آتا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جادو کیوں کرتے ہیں پتہ ہے. جادو کے لیے گندے علم کی ضرورت ہے. ایک آدمی بیٹھتا ہے، وہ شیطان کو بلاتا ہے، شیطان کہتا ہے وہ میں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یعنی گندے کام کرواتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، یعنی اس شیطان کو راضی کراتا ہے. تو یہ تابع ہوا نا اس کے. اب وہ کہتا ہے کہ شیطان میرے تابع ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، شیطان اس کے تابع نہیں ہے، یہ شیطان کے تابع. ہاں عکس ہے. شیطان کہتا ہے یہاں تک کہ کتابوں میں ہے یوں کہا کہ میں تمہارا ایک کام کر دوں گا، تم خون جو ہے ماہواری خون ہے وہ جمع کرو اور اس سے یہ آیت لکھو. اب میں یہ اتنے کرہت والا لفظ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ اگر چاہتے ہیں اس میں مہارت حاصل کریں تو عالم الجن ایک کتاب ملتی ہے، اسے خریدیں. عالم الجن. اور ایک کتاب عبدالسلام بالی کی یاد رکھیں. جیسے کہ خواب نامہ تعبیر میں علامہ ابن سیرین ماسٹر ہے نا، ہاں اسی طریقے سے عالم الجن میں عبدالسلام بالی ماسٹر ہیں. میں خریدا ہوں عربی میں، اب اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ خریدیں تو آپ کو یہ پوری معلومات اور شیطان کے ہتھ کنڈے سب معلوم ہو جائیں گے. لیکن جنات تابع کرنا نہیں معلوم ہوگا تو کہ اس میں شرک کرنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں تو گندے کام کرو، شرک کرو، وہ آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو جنات بھگانا یہ مشکل ہے. اس کے لیے آپ کس کو لاتے ہیں؟ عالم کو لاتے ہیں. وہ عامل نہیں ہوتا، ہاں وہ عالم ہوتا ہے. وہ سورہ جن پڑھتا ہے، وہ سورہ جن رات کو تہجد میں پڑھتا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا نا. آپ کہتے ہیں ایسے کیسے یار بڑے مولانا ہے. ارے بھائی مولانا ادھر بھی مولانا ہے، وہ بھی مولانا ہے. تو اس کے لیے عامل یعنی وہ گندا کام کرنے والا، وہی اس کا شیطان کا دوست، اس سے دوستی کر کے اس کو ہٹائے. تو اس کے لیے بہتر علاج ہے آپ سورہ بقرہ وغیرہ اپنا علاج جاری رکھیں. جانا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ جنات بھی سوار ہوا آنا تو ہمیشہ نہیں رہتا ہے. اپنی پوری لائف، ابھی سمجھو آپ کے گھر میں سے کسی نے پانی پھینکا تو پوری زندگی چھوڑ کے وہاں تھوڑی رہے گا. وہ چند دن رہتا ہے، نماز پڑھیں، دعا کریں، پانی پیتے رہیں زمزم وغیرہ کا، وہ بھاگ جاتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. چلیے اور کچھ. بچوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے ان کو بہت کچھ آیت وغیرہ پڑھنے کے لیے پہلے سے مطلب پرابلم کا پہلے سے کوئی سولوشن بتانا چاہیے کیا؟ سب سے اچھا پرابلم آپ ہر وقت نماز پڑھ کے پھونک دیا کریں بس. تعویذ کوئی خاص چیز عمل نہیں ہے. چلیے ہاں وہی جی 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 ہاں جی 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 اذکار جی جی. تعویذ کس کے لیے؟ جو پڑھنا نہیں جانتا ان کے لیے، تیمم کی جگہ پر ہے وہ. جی چلیے سبحانک اللہم.